کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ہم کو حق نظر آئے اور اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے وہ ہم کو باطل نظر آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الحمدللہ، میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں المصدقات کی طرف سے۔ آج کی 23ویں شب ہے اور آج بھی انشاءاللہ ہم قرآن کا درس اسٹارٹ کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا تھا، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن میں تقریباً 114 صورتیں ہیں اور ہر صورتوں کو شان نزول ہے۔ جب وہ صورتیں نازل ہوئیں یا آیتیں نازل ہوئیں تو ہر صورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، جس سے ہمیں صورت کو سمجھنے اور آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ آیات کن حالات میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہ قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے کہ جب ہم قرآن آج کے ماحول میں پڑھتے ہیں، ہر ایک بندہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت صرف وہاں اس وقت کے لیے نہیں بلکہ آج کے حالات کے لیے بھی ہمارے اپنے مسئلے اور اپنے سمجھ کے حساب سے بھی بہت کچھ کہتا ہے اس کے لیے۔ تو قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کو ہمارے من میں جو سوالات چل رہے ہوتے ہیں ہم کو ان کے جوابات ملتے ہیں۔ تو قرآن میں بہت سارے ہم کو ایسے احکامات ملتے ہیں جو ڈوز ہیں جو کرنا ہے، اور بہت سارے ڈونٹس ملتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو جس طرح سے ہم جیسے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، یا فریج لائے یا اوون لے کر آتے ہیں، یا کوئی بھی الیکٹرانک ایسی کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ ہمیں ایک مینول بھی ملتا ہے، یوزر مینول، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیوائس کو اگر صحیح طریقے سے چلانے کا طریقہ کیا ہے، کیا ڈوز ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ بہتر چلے گا، اور کیا ڈونٹس ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں، آپ ایسا کریں گے تو یہ چیز خراب ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی چلانے کے لیے، ہماری جو انسانی مشین ہے اس کے چلانے کے لیے ہم پر جو آیا ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن ہم انسانوں کے لیے ہی ہے، جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں، انسان کیا کرے تو جنت میں جائے گا اور کیا نہ کرے تو جہنم سے بچے گا۔ تو یہ ہم کو معلومات ملتی ہے قرآن کے مطالعے سے۔ قرآن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں صورتوں کا تو اس میں بہت سارے ہم کو ایسے لیسنس ملتے ہیں جو ہم کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی پر ہے کہ آج انشاءاللہ ہم سورہ نحل، تو 114 صورتوں میں سے ایک جو سورہ ہے سورہ نحل، انشاءاللہ ہم اس سورہ نحل کا مطالعہ کریں گے اور اس میں سے جو لیسنس ہم کو سیکھنا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنا تزکیہ نفس کریں انشاءاللہ۔ تو آج کی ہماری جو اسپیکر ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر حنا فاطمہ سید۔ پروفیسر فاطمہ جو ہیں وہ MA BEd ہیں، انہوں نے عربک لینگویج میں MA کیا ہے فرام ممبئی یونیورسٹی، اور وہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پڑھا چکی ہیں اسماعیل یوسف کالج میں، مہاراشٹر کالج میں، ممبئی یونیورسٹی میں الحمدللہ۔ اور ان کا اپنا خود کا پرسنل یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ وہ بہت سارے اسلامک لیکچرز کنڈکٹ کرتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں انوائٹ کرنا چاہوں گی پروفیسر حنا فاطمہ کو، اور میں ان کو آپ کو کو ہوسٹ بناتی ہوں۔ آپ کے اسکرین شیئر کر سکتے ہیں آپ کی۔ جی میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا لیا ہے، آپ ایکسس لے سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر نازنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت سے آج پھر جوائن کیا ہے، ہم سب کو کنیکٹ کیا ہے. اور المتصدقات کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکوں. امید ہے کہ آپ ساری سسٹرز اچھی ہوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ آج شب قدر کی بھی طاق راتوں میں سے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ شب قدر کی جو 10 نائٹس ہے جہاں ہم کو خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی تسبیحات کرنا ہے. تو جو فرائیڈے کی نائٹ الحمدللہ ملی ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعہ کا دن ہے وہ بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلے. تو ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے جوڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ نحل جو سورہ نمبر 16 ہے اور جز نمبر 14 ہے. باوجود کہ ہم اس کو پورا سورہ کور نہیں کر پائیں گے، لیکن اس میں سے ہم کچھ آیتیں انشاءاللہ کور کریں گے. اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تمام ایمان والے جو ہیں، ہم سب کا جو ہے سوچنے کا نظریہ جو ہے وہ ایک عام انسان سے بہت مختلف ہونا چاہیے. تو جو ہمارا یہاں پر جڑنے کا مقصد ہے اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نالج گین کریں اور we will increase in knowledge. Definitely knowledge is most crucial part of human's life, but جو ہمارا مین مقصد یہاں جڑنے کا ہے وہ ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہے. صرف ہمارا اونلی فوکس جو ہے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر جڑنے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جو ہے ہماری روحانی، ہماری اسپریچول گروتھ کرے. کیونکہ ایمان والے جو ہیں انہوں نے جب وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے آس پاس میں چیزوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ان کا آپ دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ سپرفیشلی نہیں دیکھتے، مگر وہ اس کے اندر اپنے رب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے ظاہر اور اللہ جو ہے باطن ہے. اور یہاں پر ہمارا تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ کہ ہم یہاں پر جو بھی سسٹرز جوائن ہوئے ہیں تو اپنی ایک نیت کو پہلے مینٹین کریں، اپنی نیت کو جو ہمارے انٹینشن ہے اس کو ریوائیو کریں کہ یا اللہ میرا یہاں پر جڑنے کا مقصد جو میں I'm going to spend 1 hour or 30 minutes whatever، تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے صرف کہ میں جو ہے علم میں بڑھ جاؤں، مگر یا اللہ تو مجھے اس علم کی بنا پر یا قرآن کے علم کی بنا پر مجھے اللہ تو ایک نیا انسان بنا دے، ایک نیو پرسن بنا دے. کیونکہ یہ صرف اور صرف پاسبل ہے قرآن کے ذریعے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن کی بات کرتا ہے اللہ موسٹلی جو ہے اس کو مشابہت دیتے ہیں بارش سے، کہ بارش جس طرح برستی ہے وہ کیا کرتی ہے، ریوائیو کر دیتی ہے پوری زمین جو ہے، بنجر زمین کو وہ اللہ تعالیٰ ایک بارش کے ذریعے ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے کہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں کے لیے جو ہے اسپرنگ کا کام ہے. وہ ایک ہمارے دلوں کو جو ہے جو زنگ لگ چکے ہیں، جو اندھیرے ہیں اس پہ ایموشنز کے پرابلم ہے، ڈپریشن کے ایشوز ہیں، اسٹریس کے ایشوز ہیں، تو ہمارے دلوں کو ریوائیو کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. اور الحمدللہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آئی ہیو بین لرننگ قرآن فار لاسٹ 20 years. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس سے جوڑے رکھے. لیکن شاید ہی کوئی ایک بار بھی ایسا ہوگا کہ جب قرآن سے میں جڑی ہوں گی اور ایسا نہیں لگا ہوگا کہ میں نے کوئی نئی چیز سیکھی. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ ہمیں ایوری ڈے جو ہے علم میں اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اور ایمان جو ایک ایسی اسٹرانگسٹ چیز ہے کہ اس سے کوئی عظیم چیز دنیا میں نہیں ہے. جو ایمان ہے ہمارا بلیف ہے. تو ہمارے ایمان کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو ایمان کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ایسی کمپینین شپ چاہیے، ایسا انوائرمنٹ چاہیے، ہم کو وہ علم بھی چاہیے جس کے ذریعے کیا ہو، ہم ٹرانسفارم ہو، ہم جو ہے اسپریچولی گرو کریں. تو اس کی ایک ٹپ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو کانٹینٹ ہم جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر آبزرو کریں کہ ہم کیا اپنے زندگی میں لا رہے ہیں، کیا چیز ہے جو ہم اس کو ایبزارب کر رہے ہیں.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جو قیامت کے دن آ کر ریگریٹ کریں گے کہ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کاش ہم سن لیتے اور ہم عقل سے کام لے لیتے تو ہم جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنتے۔ تو یہ جو سننا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ کروشل ہے ہماری ایمان کے ریوائول کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کنّا نسمعُ او ناقلو، یعنی جو ہم سن رہے ہیں اس کو ہم پروسیس کریں، ہم اپنے عقل سے ریزن آؤٹ کریں کہ کیا واقعی میں وہ ورڈ ہے، کیا واقعی میں وہ چیز جو ہے جو ہم سن رہے ہیں اس کو ہم اپنے دلوں تک لے کر جائیں یا نہیں۔ کیونکہ آج کل جو ہے ہر چیز فری کانٹینٹ اویلیبل ہے، اور موسٹلی کیا معاملہ ہے کہ ہم اس طریقے سے چیزوں کو ایبزارب کر رہے ہیں جو انفارمیشن ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں سننا ہے اور عقل سے کام لینا ہے انشاءاللہ، اور اس عقل کو جو ہے پروسیس کرنا ہے کہ ہماری زندگیاں اس سے چینج ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہم سورہ النحل لینے والے ہیں جو اس کے معنی ہوتے ہیں ہنی بی، اور ہنی بی جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کام ہوتا ہے اس کا۔ ہنی بی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ شہد بنانے کا کام کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا کے پورا سورہ جو ہے سورہ نمبر 16 ہے، اللہ نے اس نام سے یعنی ہنی بی کے نام سے اللہ نے یہ پورا کے پورا سورہ نازل فرمایا۔ اور یہ اللہ کی ایک یونیک اسپیکٹ میں سے ہے کہ قرآن جو کہ اتنی ماولس کتاب ہے، اتنی میراکلس بک ہے، اتنی امیزنگ بک ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے عرب جو ہیں دے آر اسپیچلیس ان فرنٹ آف دا میجسٹی آف دس بک، دا ایکسپرٹیز ہاؤ اللہ ہیز گیون دس بک۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انسیکٹ کی بات کی کہ شاید اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں نہیں دیتے موقع، تو شاید ہم پوری زندگی اس کے اوپر ایسے غور نہیں کرتے جیسے اللہ ہم سے چاہ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 16 ہم لیتے ہیں 68۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور وحی کی آپ کے رب نے وحی کی نحل کی طرف، نحل کہتے ہیں ہنی بی کو، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور آپ کے رب نے وحی کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ بات۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ یوزولی اللہ کس کو وحی کرتے ہیں؟ پروفٹس کو، میسنجرز کو، انبیاؤں کو، اور آپ کو اور ہم کو، ہے نا۔ پروفٹس اور میسنجرز کے ذریعے بات کہاں تک پہنچائی جاتی ہے؟ ہم تک۔ تو یہ جو ہے وحی کا لفظ یہ بہت ایلیویٹڈ لفظ ہے، یہ بہت ریسپیکٹڈ ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دلوں میں بات ڈالتے ہیں تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو وحی کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں شہد کی مکھی کو، جو کہ آلموسٹ بہت انسگنیفیکنٹ مخلوق ہے اللہ کی۔ شاید ہم آج تک لائف میں اس کو اتنا غور نہیں کیے ہوں گے جتنا انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی، اور آفٹر few verses اللہ mentioned that we have revealed to the prophet Ibrahim also، یعنی چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی۔ یعنی جو وحی کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کمانڈ جو ہے، یہ سیکنڈ پرسن کمانڈ ہے، یعنی ڈائریکٹ کسی کو ریویل کرنا اور انسپائر کرنا۔ تو اللہ نے وحی کی ڈائریکٹ شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ اس کو کمانڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا کمانڈ دیا ہے؟ اب ربو کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، یعنی یور لارڈ who has full of might and power, he has inspired to the honey bee۔ جو رب آپ کا رب ہے، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے شہد کی مکھی کی طرف۔ یعنی وہی جو اپنے آپ میں بہت قابل تعریف اور قابل عظمت ہے، وہ وہی شہد کی مکھی کو کی جا رہی۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ اور رب کا کہہ کر یہ وحی جو ہے اور میگنیفیشنٹ ہوگی، وہ اور قابل تعریف ہوگی۔ یعنی وہ رب جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور وہی رب جس کو قریش ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جو کمانڈ جو وحی ماننے سے قریش
بالکل ڈینائل میں ہے, they don't want to accept this message at all at any cost. وہی رب نے جب وحی کی مکھی کی طرف, اور یہ شہد کی مکھی کا کیا کام ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے, ہنی کو جو ہے کلیکٹ کرنا ہے, پروسیس کرنا ہے, فلٹر کرنا ہے, اس کے وہ جو جوس شہد جو ہے وہ فروٹ سے کلیکٹ کرتی ہے, فلاور سے کلیکٹ کرتی ہے, اس کو وہ ایک ساتھ لا کر جمع کرتی ہے. تو یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کو ڈائریکٹ انسپائر کیا ہے. اب ہم اس کو اندر دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے, کیا بات جو ہے میسج کیا کنوے کیا گیا ہے شہد کی مکھی کو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی سارے جانوروں کے بارے میں, برڈز کے بارے میں, انسیکٹس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے, لیکن یہ ایک پہلی مخلوق ہے اللہ کی, شہد کی مکھی, جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ وحی کرنا. تو وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ, یعنی یہ چھوٹی سی انسیکٹ جو ہے شہد کی مکھی بھی قابل تعظیم ہے, ہمارے نزدیک ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شہد بنانے کا پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا ہے. تو یہ مائنیوٹ سا انسگنیفیکنٹ کریشن بھی بہت ریسپیکٹفل ہے انسانوں کے نزدیک, اور اسپیشلی ہم بلیورز کے نزدیک who believe that کہ یہ میسج جو ہے اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں پتہ نہیں کتنی بات کی جانے والی ہے, لیکن اٹ از ٹو بی نوٹڈ دیٹ کہ جو قریش جو تھے ان کا کیا معاملہ تھا. اور یہ چونکہ مکی سورہ ہے, سورہ نحل جو ہے مکی سورہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مکی جو دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے یہ جو دور تھا فل آف ٹارچر, فل آف سفرنگ, ہر قسم کے مشکل حالات اور سنگینیاں, تکالیف, فزیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, وربل ابیوز, اس کے ساتھ ساتھ سوشل بائیکاٹ, ہر قسم کی تکلیف جسمانی روحانی, اور انہوں نے اذیت برداشت کی ہے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو ہے نا قریش کا ایک ڈیمانڈ جو کانسٹنٹ ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ وائی جو میسنجر ہے وہ میریکل کیوں نہیں بتاتے ہم کو, اگر وہ کوئی معجزہ بتائیں گے تو وہ ہم ایمان لے کر آئیں گے, اور اگر معجزہ نہیں بتا پا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا عذاب لے کر آئیں. تو یہ کانسٹنٹ جو تھا, اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں تقریباً 8-10 صورتوں میں صرف یہی بات جو تھی کہ قریش کا جو ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ میسنجر ہو, اگر آپ کے اوپر آسمان سے کوئی انسپریشن آتی ہے, کوئی ریویلیشن آتی ہے, تو آپ کو پروف کرنا ہے اس کو میریکل کے ذریعے. اگر اللہ کے رسول اگر آپ یہ بات پروف نہیں کر پا رہے ہیں تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ یو ایز اے میسنجر. اب اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ ان کو بتایا ہے, جو قابل تعریف مخلوق کی طرف ان کی جو ہے فوکس کو اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے, ان کے جو ذہنی سطح ہے, یعنی دے آر ایکسپیکٹنگ دیٹ ایسا کچھ ہو جائے جو کہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, جیسے کہ سمندر چاک ہو گیا, اور جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا معجزہ کہ وہ جو لوگ وفات پا جاتے تھے ان کو وہ زندگی دے پاتے تھے. اس طریقے سے کچھ ویژول وہ چاہ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ وی وانٹ ٹو سی سم تھنگ ویژول, دین وی آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ یو ایز اے میسنجر, اور اگر آپ یہ نہیں کر پائے تو ہم آپ کو میسنجر ماننے والے نہیں ہیں. تب اللہ تعالیٰ ان کی جو توجہ کو مرکوز کروا رہے ہیں ایک ایسی مخلوق کی طرف جو کہ انسان اس کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو, باوجود کہ ہم اس کے شہد سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیپٹر ہے ایکچولی بینیفیشل چیز ہمارے لیے کیا ہے, شہد ہے, لیکن اللہ ہماری توجہ کہاں لے کر جا رہے ہیں, اس پروڈیوسر کی طرف جو اس کو پروڈیوس کرتا ہے. جو ہنی ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہیلنگ ہے, ہم سب جانتے ہیں اس کی ہیلنگ پراپرٹی, مگر اللہ ہمیں جو ہے شہد کی طرف نہیں بلکہ اس کے پروڈیوسر کی طرف ہماری توجہ لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے اگر 3rd ہوتا کہ ہم نے وہی کی شہد کو اگر میسنجرز کے ذریعے ہوتا تو تخیزی آتا 3rd کے لیے, لیکن آ رہا ہے 2nd, یعنی یہ ڈائریکٹ وہی ہے, ڈائریکٹ کمانڈ ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کا نحل کے لیے. اب اس کے اندر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نحل, ٹھیک ہے, اور یہ جو لفظ ہے یہ جنرل لفظ کے لیے ہے, لیکن نحل جو ہے یہاں پر جو بات مینشن کی جانے والی ہے آگے وہ ہے فیمیل بی کی طرف, کیونکہ آرڈر ہو رہا ہے کہ انتخذی. اب یہ جو اتخذی جو ہے فیمینن کا صیغہ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جو شیکسپیئر کا جو ڈرامے لکھے گئے اس میں جو ہینری 4 ہے اس میں ابھی تک بتایا گیا تھا کہ
جو شہد کا پروسیس ہے, ہنی کا جو بننے کا پروسیس ہے, پروڈیوس ہے اس کے اندر میل بی جو ہے انوالوڈ ہوتی ہے, اینڈ دیر از ون کنگ اینڈ ادرز آر دا سولجرس. تو شیکسپیئر کے جو پلے میں یہ بات مینشن ہے کہ وہ میل ممبر ہے, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں 1400 ایئرز اور مور بفور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میل بھی نہیں ہے, شی ہے, وہ فیمیل بھی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب جو سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ وہ دیر از اے ون کوئین بی اینڈ ادرز آر دا ورکر بی. لیکن اب یہ ریسنٹ سینچریز میں یہ بات ڈسکور ہوئی ہے, لیکن قرآن جو ہے ہمیں پہلے بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں 1450 سال پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسپائر کیا ہے بی کو, وہ بی کیسی ہے, فیمیل بی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس کو انسپائر کیا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے, پہاڑوں میں بنائے, اور بنائے وہ اپنا گھر درختوں میں, اور وہ بنائے اپنا گھر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور وہاں بنائے جہاں پر وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, یعنی جو ہم انسان جہاں رہتے ہیں وہاں پر. تو 3 places اللہ تعالیٰ نے اسے بتائی ہے وہی کر کے کہ وہ اپنا گھر پہاڑوں میں بنائے, درختوں میں بنائے, اور جہاں ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں, یعنی یہ 3 جگہ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا کیا کام ہے. شہد کی مکھی واقعی میں درختوں میں, پہاڑوں میں, اور وہاں چھتے بناتی ہے, وہ اپنے ہائیوز وہاں بناتی ہے جہاں انسان رہتے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی نہیں کرتا کہ آپ شہد کی مکھی کو کہ تم کہاں گھر بناؤ, تو شاید ہمیں پوری زندگی شہد کی مکھی دیکھنے کو نہیں ملتا, کیونکہ وہ صرف فارسٹ میں ہی بناتی, پہاڑوں میں اور درختوں میں وہ اپنا گھر بناتی, اور شاید ہم اس کو دیکھنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں ہمیشہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اس کو انسپائر کیا گیا ہے. اور اسی طرح ابھی جو ہے ملٹی ملینز کی جو بزنس ہے, کیونکہ جو ہنی بی کی فارمنگ کی جاتی ہے, اس کے ہائیو کو جو ہے باقاعدہ اس کی نگہداشت کی جاتی ہے, اور وہ بہت میسو انڈسٹری ہے. اور اسی طرح اس کے اندر اس کے ذریعے سے جو پولنس ریسیو ہوتے ہیں, اس کے ذریعے جو فارمنگ کی جاتی ہے, جیسے کیلیفورنیا میں جو ایلمنٹس کی جو فیکٹری ہے, وہ تقریباً 90% ایلمنٹس جو ہے وہ وہیں سے حاصل کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ہنی بی جو ہے پولن بھی ریسیو کرتی ہے, اور اس کے ذریعے پولینیشن کے ذریعے بہت بڑی انڈسٹری چلتی ہے. اور یہ صرف اسی لیے پاسبل ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, تو گھر وہاں بنا, اے شہد کی مکھی گھر وہاں بنا جہاں کے انسان رہتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی کا کیا کام ہے, تو شہد کی مکھی جو ہے ایک بہت چھوٹی انسگنیفیکنٹ مخلوق ہونے کے باوجود سائنس بتاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نیکسٹ ورڈز جو ہے قرآن کی کہ سما کلی من کل الثمرات, تو کھا ہر ایک پھلوں میں سے, اور فسلکی سبول ربی کی ذلولا, اور کیا کرنا کہ تم چلنا اپنے رب کے راستے پر بہت ہمبلنس کے ساتھ. یخرج من بطونہا شراب, اس کے پیٹ سے نکلتا جو ہے نا وہ ڈرنک ہے, اور اس کے رنگ مختلف ہے. اس کے پیٹوں میں سے اللہ کیا فرما رہے ہیں, اس کے جو بیلیز ہیں, یعنی شہد کی مکھی کی جو بیلیز ہیں, اس کے اندر سے جو ڈرنک نکلتا ہے اس کے ڈفرنٹ کلرز ہیں, اور اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے, اور ضرور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بیلیز رکھی ہیں, ہے نا, کیونکہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ بطون لفظ استعمال ہو رہا ہے. دیر آر مینی بیلیز, یعنی ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جو بہت مائنیوٹ سا انسیکٹ ہے ہنی بی کا, اس کے اندر ایک سٹمک نہیں ہے, ایک بیلی نہیں ہے, بلکہ دیر آر مور بیلی, مور دین ون. اور اب سائنس بتاتی ہے کہ اس کے اندر 3 بیلیز ہوتی ہیں, اس کے پیٹ کے اندر 3 چیمبرز ہوتے ہیں, اور ایک چیمبر جو ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے جوس کلیکٹ کرتی ہے, وہ جس بھی فروٹ فلاور پہ سے, تو اس کو کلیکٹ کر کے وہاں سٹور کرتی ہے. سیکنڈ بیلی جو ہوتی ہے اس کو وہاں پر پیوریفائی کیا جاتا ہے, اور جو تھرڈ بیلی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اتنا ہی اماؤنٹ جو ہے کلیکٹ کر لیتی ہے جتنے کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس کے چلنے پھرنے کے لیے. یعنی بہت اسمال کوانٹٹی آف ہنی جو ہے وہ اپنے لیے یوز کرتی ہے. اس کے علاوہ جو شہد ہوتا ہے وہ کس کے لیے وہ کریٹ کر رہی ہے, یہ ہیومینٹی کے لیے کریٹ کر رہی ہے. اور جو شہد کی مکھی ہے وہ ایک عظیم مشن میں لگی ہوئی ہے. اس کا عظیم مشن کیا ہے کہ دا انسٹرکشن آف دا کریٹر, جو اس کو
کے رب نے وحی کی ہے. یعنی وہ کیا کرنا ہے, اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے کریٹر کے انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے. کین وی امیجن کہ ایک اتنا چھوٹا سا انسیکٹ ہے نا, جو کہ ہم اس کو گنتے ہی نہیں ہیں شاید, کیونکہ ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ شہد کی تعریف کرتے ہیں, اس کے پروڈیوسر کی تعریف کبھی بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مکھی کو اتنی ایسی وحی کی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اپنے رب کی ہوئی انسٹرکشن کو اسے ہماتن جو ہے فالو کرنا ہے. اور اسی طرح وہ اس کی پوری زندگی کا مقصد صرف ایک مشن کو فالو کرنا ہے, وہ ہے اپنے رب کی وحی کو فالو کرنا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت میں جو لکھا ہے کہ کلی من کل ثمرات, کہ تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے یا پھولوں میں سے. تو اس کے لیے جو فلاورز ہیں اس کے لیے وہ آلموسٹ فروٹس ہیں. اور پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ فروٹس کا جو جوس ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور اس میں سے جوس کلیکٹ کرتی ہے. لیکن اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. سائنس بتاتی ہے کہ ایک شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں تقریباً 70,000 مائلز تک طے کرتی ہے جسٹ ٹو کلیکٹ دا بیسٹ جوس آؤٹ آف دا فلاورز. بہترین شہد کو بنانے کے لیے اسے ہزاروں میل تک بھی سفر کرنا پڑتا ہے, تو وہ سفر کرتی ہے اور وہ ایک ٹائم میں وہ جو ہے وہ جوس کو پسند کر کے اس کو کلیکٹ نہیں کر لیتی ہے, بلکہ مختلف فلاورز پر بیٹھنے کے بعد اس کو وہ چوز کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے پاس پرٹیکولر چوائس ہے, اور وہ یہ سب کام کس کے لیے انجام کر دے رہی ہے, ہم انسانوں کے لیے, آپ کے اور ہمارے لیے. یعنی وہ کوئی بھی ایسا ہی جوس نہیں بنا رہی ہے جو ہمیں ٹیسٹ لیس فیل ہو. وہ نہ ہی صرف ہمارے لیے نیوٹریشس ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر میڈیکل پراپرٹی ہے, بلکہ وہ ٹیسٹ بھی اور بہت بہترین فلیور بھی ہم کو دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ ہر ایک پھلوں میں سے, ثمرات میں سے, اور پھر کیا کرنا, فصلوں کی سبول ربی کی ذلولا, اس کے بعد تم چلنا تمہارے رب کے راستے پر ذلولا, ہمبلنس کے ساتھ تم چلنا. یو شوڈ ناٹ بی ایروگینٹ. مطلب وین یو آر سرونگ دا ہیومینٹی, جب شہد کی مکھی کس کے لیے کام کر رہی ہے, شہد کی مکھی کس کے لیے کام کر رہی ہے, ہیومینٹی کے لیے کام کر رہی ہے, مگر اتنا بڑا ٹاسک انجام دے رہی ہے, لیکن پھر بھی کیا کرنا, ایروگینٹ مت ہو جانا. اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے, بہت زیادہ پست سے, ہمبلنس کے ساتھ, بہت عاجزی اور ہیوملٹی سے بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مشن وہ ہے کنٹینیو رہے گا, اس کو اپنے لارڈ کی جو ہے انسٹرکشن فالو کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ریفلیکٹ کر رہا ہے قریش کے ایروگنٹ جو نیچر ہے, when they don't want to accept the message of Islam, they don't want to accept the revelation of Allah. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ریفلیکشن دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی مکھی جو اتنا بڑا کام انجام دے رہی ہے, وہ اپنے رب کی کیسے تابع فرمان ہے. تو اے قریش, تمہارا کیا معاملہ ہے, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم کس اور معجزے کے انتظار میں ہو, جب ایک چھوٹی سی مکھی اللہ کی بات مان کر اتنا بینیفیشل جو ہے ڈرنک پروڈیوس کرتی ہے, تو تمہیں انسانیت کو فائدہ دینے سے کس چیز نے روکا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو انسان ہیں, آپ اور ہم ہے نا, اور خاص طور پر بلیورز, ہمارے پاس زندگی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین مقصد دیا ہے. وہ مقصد کیا ہے, ہمیں جو ہے ایک دوسری انسانیت کی جو ہے فلاح بہبودی, جیسے ویلفیئر کے ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں سوشل ورک کرنا ہے. ہم جو ہم صرف ہمارے لیے نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بیسٹ نیشن ہو, لیکن تمہارا مقصد کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے تمہارا, اخرجت للناس, تم جو ہے لوگوں کے لیے پیدا کی گئی. یعنی آپ کو نکالنے کا مقصد کیا ہے, ہیومینٹی کی فلاح بہبودی, ان کا جو ہے ویل بینگ اور ویلفیئر. جو ہمیں جو ہے ہمارا مقصد, ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ صرف ہم کھائیں پیئیں اور اللہ کے پاس چلے جائیں, یا پھر ہم صرف جو ہے ریلیجیس نالج ہی شیئر کریں. نہیں, فار آل دا ایسپیکٹس وی ہیو ٹو سی کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ یہی کام جو ہے وہی کی گئی ہے شہد کی مکھی کی طرف, ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس, یعنی تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہو, یعنی بیسٹ ہیومن بینگ وہ ہے جو موسٹ بینیفیشل ہو. تو ہمیں جو ہے موسٹ بینیفیشل بننا ہے ہر ایسپیکٹ میں. ہم سے جو بھی انسان ہم سے ملے, وہ صرف یہ نہ پائے کہ
وہ ہم کو صرف ایک طریقے سے مدد کر رہے ہیں, ہم ان کو کسی ایک, یعنی صرف ہم ان کو فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں اور باقی ہم ان کو مدد نہیں کر رہے ہیں. ہم کو جو ہے ہر طریقے سے انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بنایا گیا ہے, اور ہم یہی لیسن جو ہے شہد کی مکھی سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا جو ہائیوز بنا رہی ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا وحی کی ہے کہ جو سائنس ہے, جو سائنٹسٹ ہیں, دے آر امیزڈ, دے آر بالکل تعجب میں ہے. جیسے کہ ایک وان فرینچ کر کے ایک نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ ہیں, ان کو نوبل پرائز صرف اسی لیے ملا ہے کہ انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ جو ہنی بی کے اندر جو بیہیویئرل اور کمیونیکیشن سسٹم ہے, ان کا ماننا ہے وان فرینچ سائنٹسٹ کا کہ جو اس کے اندر کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کسی بھی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے. وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ جو ہنی بی کام انجام دے رہی ہے وہ پورا کمپلیٹ ایک ٹیم ورک ہے, اینڈ آل دا ورکر بیز آر فالوئنگ دا ون کوئین بی. اور کوئین بی جو ہے وہ کس کو فالو کر رہی ہے, وہ اپنے ماسٹر کو فالو کر رہی ہے. اور باوجود کہ جو میل بی ہوتا ہے, جو حالانکہ میل بی جو انوالو نہیں ہے اس کے اندر شہد بنانے کے پروسیس میں, اس کی جو ہے وہ کیسے الگ ہوتا ہے فیمیل بی سے, اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے فزیکل اپیرنس میں جو ہے شی بی سے جو فیمیل بی ہے اس سے بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ بہت جلدی جو ہے نا ڈائی کر جاتا ہے اور وہ بہت جلدی مر جاتا ہے, اور اس کے اندر وہ کوالٹی اللہ نے نہیں دی ہے جو فیمیل بی میں دکھی ہے. تو یہ ان کے ڈیمانڈ کو, یہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے, جو قریش ہے ان کا ڈیمانڈ ہے کہ اللہ ہمیں تو معجزہ دکھا, دین وی آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ یور ریویلیشن. تو اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ کیسے بتا رہا ہے, ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر. اب جو وہ شہد کی مکھی ہے اپنا جو گھر بناتی ہے وہ ایبسولوٹ ہیگزاگون شیپ میں ہوتا ہے. اس کا جو شیپ ہوتا ہے شہد کی مکھی کے گھر کا وہ ہیگزاگون شیپ ہوتا ہے, نہ ہی پینٹاگون, نہ ہی سرکل, نہ ہی اسکوائر, نہ ہی ریکٹینگولر, نہ ہی اینٹاگون, مگر اس کا ایگزیکٹ شیپ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے گھر بناتی ہے کہ وہ چھ جو ہوتے ہیں اس کے سائڈز ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے سائنس بتاتی ہے کہ وہ دا بیسٹ پرفیکٹ فارم ہے کہ جس کے اندر وہ منیمم ویکس کو پروڈیوس کر کے اپنا جو ہے شہد اس میں پریزرو کر پائے. وہ شہد جب تک پریزرو کرتی ہے جب تک وہ شہد پیور رہتا ہے, وہ جو جوسز ہے وہ جو لاتی ہے وہ اس میں سڑتا نہیں ہے, اور اس میں وہ اسپوائل نہیں ہوتا ہے, وہ اس میں اسٹنگ نہیں کرتا, اس میں اسمیل, گندی اسمیل نہیں آتی, وہ اندر رہتا بھی ہے اور وہ فریش رہتا ہے. اور وہ جو کلیکٹ کرتی ہے جوسز وہ بالکل فریش فلاور سے کلیکٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر یہ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ جب وہ فریش فلاور سے چوز کرتی ہے تو وہ صرف ایک فلاور پہ بیٹھ کر نہیں اس کو کلیکٹ کرتی ہے, بلکہ وہ ڈفرینٹ فلاورز پر سے بیٹھنے کے بعد جو بیسٹ جوس ہے اس کو کلیکٹ کرتی ہے, اور اس کو وہ اس کے ایکسٹریکٹ کو لے کر جاتی ہے اور اس کو جمع کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ ہے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, کہ اگر اس کو ضرورت پیش آئے تو وہ پہاڑوں کو بھی کارو کر سکتی ہے, اس کو ڈرل کر سکتی ہے, یعنی جو لکڑیاں ہیں, جو پہاڑ ہیں, اس کو ڈرل کر کے وہ اپنا موسٹ سیفسٹ ہاؤس بنا سکتی ہے. حالانکہ دکھنے میں کتنی بہت مائنیوٹ سی یہ انسیکٹ ہے. اور اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اس کی کوئین بی ہوتی ہے, جب کوئی بھی ورکر بی اس کے اندر شہد لے کر آتی ہے تو وہ اس کو چوز کرتی ہے, اس کے ڈنک میں جو جوس ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتی ہے جو کوئین بی ہوتی ہے, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ فریش جوس نہیں لا پائی ہے تو وہ اس کو وہیں پر مار کے وہی اسپوائل کر دیتی ہے وہ ورکر بی کو, اور اس کو وہ اندر جانے نہیں دیتی تاکہ وہ پورے جو جوسز ہیں وہ فلٹی نہ ہو, تمام جو ہے وہ فریش رہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ٹیم مینجمنٹ کا سسٹم ہے, جو کمیونٹی بلڈ کرنے کا سسٹم ہے, یعنی وہ باقاعدہ ٹیم کے ذریعے کام کر رہے ہیں, دے آر ناٹ ڈوئنگ دس ورک اسکیٹرڈ, بلکہ وہ تمام جو ہے ورکر بیز ہیں وہ ایک ہنی بی کو فالو کر رہے ہیں. تو اے قریش تمہیں کیا معاملہ ہے,
तुम अपने मैसेंजर को क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने रब को अपना लीडर, अपना खालिक और मालिक क्यों नहीं समझ पा रहे हो, जबकि इतनी छोटी सी मखलूक जिसके सामने तमाम साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर उसको, शहद की मक्खी को, अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये इंस्पायर, ये क्वालिटी ना की हो कि किस तरीके से वो टीम मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो हार्मनी का सिस्टम है शहद को बनाने के लिए, उनके अंदर जो एक दूसरे की जो ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अब कहा जाता है कि जब शहद की मक्खी अगर किसी बेस्ट फ्लावर को पा लेती है और उसको पता चलता है कि ये प्लांट जो है वही है जिससे उसे जूस कलेक्ट करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट प्लांट, तो वो क्या करती है, शी स्टार्टेड डांसिंग एंड इट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ हनी बी। वो एक बेहतरीन तरीके से क्या करती है, एक अलग तरीके से मूवमेंट देना शुरू करती है, जिसके जरिए दूसरी जो बीज हैं वो क्या करें, ये सिग्नल ले लें कि ये प्लांट से हमको जूस कलेक्ट करना है, और उसे क्या कहा जाता है, बी डांस कहा जाता है, जहां पर वो सिग्नल देती है दूसरी बीज को कि ये जो है यही वो प्लांट है जहां से हम उसको कलेक्ट करते हैं। यानी उसके अंदर जो बेनिफिट करना है, ना ही वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को कलेक्ट बेनिफिट कर रही है, बल्कि उसकी जो फेलो बीइंग्स है उसको भी कलेक्ट कर रही है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बहुत खूबसूरत हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वल्लजी नफ्सी बियदिही इन्ना मिस्लल मोमिनी कमसली नहला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारा पूरा के पूरा अटेंशन जो है अपने तरफ कर रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट के जरिए। आप सल्लल्लाहु ये नहीं कह रहे हैं कि मोमिन की मिसाल जो है एक शहद की मक्खी की तरह है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, यानी अपने रब की कसम खा के हमारी पूरी अटेंशन जो है उस स्टेटमेंट की तरफ चली जाना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि बेशक एक मोमिन की मिसाल ऐसी मिसाल है जैसे कि शहद की मक्खी की मिसाल है। और शहद की मक्खी की मिसाल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे की हदीस में कि अकलत तय्यबन, वो खाती क्या है, प्योर खाती है। यानी इवन दो इट्स अ वेरी माइन्यूट इंसेक्ट, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं खा रही है जिसके जरिए वो है जो लोगों को नफा ना पहुंचे, वो सिर्फ वही चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है जिसके जरिए ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो। सेकंड पॉइंट क्या है उसके अंदर कि वो वज़अत तय्यबन, यानी वो जहां बैठ रही है वो बेस्ट प्लेस है, और जो वो डिलीवर कर रही है वो बेस्ट और प्योर है, और वो जो है फलम तुफसिद वक़अल तय्यबन फलम तुफसिद, और वो डिलीवर बेस्ट कर रही है, बेस्ट जगह पर बैठ रही है, बेस्ट खा रही है, और वो उसके अंदर कोई भी करप्शन नहीं कर रही है। तो हम इंसानों से यहाँ पर ये बात मलहूज की जा रही है और ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि व्हेन वी आर परसुइंग आवर प्रोविजन, जब हम अपनी रिस्क की तलाश करें और अपनी जिंदगी के मकसद को सेट करें, तो हम क्या करें, हनी बी से जो है इंशाल्लाह लेसन्स लें कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वॉट एवर वी ईट इट रिफ्लेक्ट टू आवर बिहेवियर। हम जो खाते हैं, जो इंसेक्ट हम जो अपने अंदर इंस्टिल करते हैं, अब हमारी जो ग़िज़ा है सिर्फ खाना नहीं है, हमारी रूह की भी ग़िज़ा है ना। हमको किसी को क्या है, म्यूजिक सुन के बहुत सुकून हासिल हो रहा है नाउजुबिल्लाह, किसी को कोई और एंटरटेनमेंट देखकर। तो जो भी प्रोविजन आप अपने अंदर इंस्टिल कर रहे हैं, जो आपकी रूह की ग़िज़ा है, इट शुड बी वेरी प्योर, इट शुड बी वेरी नेचुरल, लाइक द हनी बी। क्या वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, वो सिर्फ प्योर चीज को अपने अंदर इंस्टिल कर रही है ताकि वो क्या करे, लोगों के लिए नफा बख्श बने। उसका उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ह्यूमैनिटी की फायदे के लिए, क्योंकि जो वो कलेक्ट करती है जूसेस, उसमें से 110% भी वो सिर्फ अपने लिए नहीं रखती है, ठीक है, उसमें से वो 110% भी अपने लिए नहीं महफूज कर रही है, बल्कि वो जो काम कर रही है वो हम इंसानों के लिए काम कर रही है। उसके अलावा जो है वो क्या करती है, जो बैठती है उसका बैठना भी प्योर है, उसका डिलीवर करना भी प्योर है। और इस तरह से साइंस हमको बताती है कि जब हनी बी किसी भी फ्लावर पर बैठती है तो वो उसको पहले चूज करती है उसके जूस को। सेकंड पॉइंट के वो जो जिस जगह पर वो बैठती है वो फ्लावर का सबसे ज्यादा डेलिकेट पार्ट होता है, तो वो क्या करती है, वो डेलिकेट पार्ट को हार्म ना हो, तो वो क्या करती है, शहद की मक्खी उसके अंदर
पूरे तौर से अपना वजन नहीं रखती है, बल्कि उसके ऊपर हावर करती है, यानी वो अपने पूरे पैरों को जमा कर नहीं बैठती है, बल्कि उसके ऊपर हल्के से घूमती रहती है, ताकि उसमें से जूस भी वो एक्सट्रैक्ट कर ले, उसमें से जूस कलेक्ट कर ले, लेकिन जो है फ्लावर को हार्म ना हो, ताकि फिर उसकी जो पोलिनेशन है, यानी जो फ्लावर उसके बाद फ्रूट बनने वाला है, उसमें कोई तकलीफ ना हो। तो जिस तरीके से उसका बैठना प्योर, उसका कलेक्ट करना प्योर है, और उसी की साथ साथ जो है उसके अंदर थर्ड क्वालिटी हनी बी के अंदर क्या है कि वो चीज जो ले रही है, वो जूस ले रही है, लेकिन वो ये बात का लिहाज रखती है कि जो ले रही है वो उससे दुगनी चीज दे दे। तो जो जूस लेती है, लेकिन हनी बी क्या करती है, पोलन देती है, जिसकी जरूरत है फ्लावर्स को। फ्लावर्स को उसकी जरूरत है, जो पोलन लेगा फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो शहद की मक्खी क्या देखती है कि जो मैं ले रही हूं उससे दुगनी चीज दूं। सुभान अल्लाह। और ये जो है इंसान के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है कि हमारे और आपके हर एक के रिलेशनशिप्स हैं, और सबसे बड़ी जिंदगी का हमारा मसला क्या बन के रह गया है, रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो हमें क्या देखना है, हमें हनी बी से क्या सीखना है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको वही की है दूसरी चीज, और हमको क्या वही की है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से हनी बी को वही की है। सो वी विल टेक द लेसन फ्रॉम द हनी बी। तो हमको रिलेशनशिप, जैसे फ्लावर और हनी बी का रिलेशन है, और हमारा और जैसे कि स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशन होता है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन है, सिबलिंग्स का रिलेशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स का रिलेशन है। ये रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या फोकस करना है, मोस्टली हम क्या देखते हैं, मुझे क्या मिल रहा है। हालांकि ये छोटी सी मक्खी क्या देख रही है कि उसको क्या देना है, तो वो जो दे रही है, शी इज फोकसिंग ऑन दैट, शी इज नॉट फोकसिंग कि उसको क्या मिल रहा है। सुभान अल्लाह। हैव वी एवर एक्नॉलेज एंड हैव वी एवर बी ग्रेटफुल फॉर द हनी? क्योंकि सुभान अल्लाह, जो शहद वो हमको दे रही है, हालांकि हम इंसानों के लिए फायदेमंद क्या चीज है, शहद है। शहद के बारे में क्या साइंस कहती है कि शहद जो है एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और एंटीबायोटिक है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान तआला ने शहद के अंदर जो खुसूसियात रखी है, वो पूरी की पूरी हमारी जो है शिफा का सबब है। और साइंस अभी तक इसी बात तक पहुंची है कि वो हमारी जो है बॉडी जो है उसको शिफा का जरिया है। लेकिन सुभान अल्लाह, वी डोंट नो कि ये जो शहद है, ना ही सिर्फ हमारी बॉडी, बल्कि हमारी स्पिरिट जो है, हमारी रूह की भी ग़िज़ा है, क्योंकि जो उसका प्रोसेस जो है इतना ज्यादा प्योर है, और वो अल्लाह की वही के जरिए ये बनाया गया फ्रूट का जो जूस है, फ्लावर्स का से जो मिला हुआ जूस है, ये बेहतरीन ग़िज़ा है इंसानों के लिए। और उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये तमाम चीजें जो विटामिन हमें जरूरी है, विटामिन B12, विटामिन B2, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं कि शहद के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है। ये हमारी स्किन से लेके हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन्स है, ये हमारी बेली के लिए बेहतरीन जूस है शहद जो है। और अल्लाह ताला इसी आयत में फरमा रहे हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ रंग है, शहद के रंग। अब साइंस हमें ये बताती है कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ द हनी है, वो डिफरेंट डिजीजेस को हील करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि 1450 साल पहले क्या अल्लाह के रसूल जानते थे ये बात, जो अल्लाह ताला हमें वही के जरिए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो शहद के अंदर मुख्तलिफ रंग रखे हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। यानी अल्लाह ताला ने हमारी पूरी मेडिसिन का इंतजाम कर दिया है ऑलरेडी, बिफोर वी गेट बर्थ, वी born in this world, अल्लाह ताला हैज ऑलरेडी डन ऑल द फेवर्स फॉर अस। ना ही अल्लाह ने सिर्फ हमारी ग़िज़ा का, क्योंकि जो शहद है बेहतरीन ग़िज़ा है, पहले जो है सहाबी जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोटी और शहद खाया करते थे। तो उनकी जिंदगी में वक्त कैसा था इतना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, बहुत सारे डिशेस बनाने के लिए। आप ससम की ग़िज़ा क्या थी, मोस्टली पसंद करते थे वो शहद और रोटी खाना। तो अल्लाह ताला ने उसमें ना ही हमको पूरी कंप्लीट डाइट दी है, बल्कि पूरी के पूरी हमारे लिए मेडिसिन है। और जबकि वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके अंदर जो सोल्जर्स थे उनको ये बात डिस्कवर, जब उन्होंने अपनी जख्मों के ऊपर शहद को लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब ये बात डिस्कवर हुई थी कि ये शहद के अंदर क्या है, शिफा की बहुत बेहतरीन खुसूसियात है।
اب ہمارے لیے اس میں لیسنس بہت سارے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو. ان شارٹ آئی ول ٹیک سم کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے میسنجر کو فالو کرنا ہے. جس طریقے سے شہد کی مکھی جو ہے, شہد کی جو ورکر بی ہے, اپنی کوئین بی کو فالو کر رہی ہے, اور شہد کی کوئین بھی جو ہے اپنے ماسٹر کو فالو کر رہی ہے. وی آر ٹیکنگ قرآن ویری لائٹلی, ویری کیجولی, کہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے, ایک زندگی میں برکت اور رحمت کا سبب بنا لیا ہے. حالانکہ قرآن آیا ہے ہمیں ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے, ہمیں چینلائز کرنے کے لیے, ہمیں ٹرانسفارم کرنے کے لیے. جس طریقے سے سسٹر ناسنین نے مینشن کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مینیول ہے قرآن, اور ہم جو وہی ہے, اور ہم قرآن کو کیا پڑھ رہے ہیں, صبح اور شام کو پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی. ایکچولی ہماری زندگی میں برکت کا سبب ہے قرآن, نو ڈاؤٹ. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ری فوکس کرتے ہیں, اس کو ہم اورینٹ کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی کے گول کو فکس کرتے ہیں اپنے رب کی وحی کے ذریعے, ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بدلتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جینے کا مقصد جو ہے صرف کھانا پینا اور سونا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک بہت لولی انٹینشنز ہیں جو دوسری جانوروں وغیرہ سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ اور ہم جو انسان ہیں, ان کو انسانیت کی بقا کے لیے, اس کے نفع کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے, اور یہی کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہے جو کہ ہنی بی ہے. اور جس طریقے سے ان کے اندر ٹیم سسٹم ہے کہ ہے نا, کوئی بھی ایک بڑا کام کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کمیونٹی میں, ہمیں امت وسطیٰ کہا گیا ہے, ہم کو ایک کمیونٹی کہا گیا ہے. تو ہمیں کوئی بھی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے اگر انسانیت کے لیے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک گروپ میں آ کے کام کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اکیلی بکری کو جو ہے بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو اگر ہم انڈیویجولی کام کر رہے ہیں, اس سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم ایک ٹیم ورک کریں. جیسے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ہنی بھی کام کر رہے ہیں ایک ساتھ مل کر, اور ان کو اپنے جو ہے جو اپنا جو ٹیم مینیجر ہے ان کا, اس کو فالو کرنے کے لیے ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے. ان کو کہیں بھی یہ فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وائی شوڈ وی فالو دس مینیجر. تو اسی طرح ہم انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہونا ہے. ہمارے اندر وہی ٹیوننگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, وہی ہارمنی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے جو شہد کی مکھی سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. جس طریقے سے وہ دینے کا کام کر رہی ہے, وہ اپنی زندگی کو ایک مشن کے ذریعے نبھا رہی ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ پوری زندگی جو ہے, اس کی پوری جو لائف ہے, ایک شہد کی مکھی جو ہے پوری لائف میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے, ہنڈریڈز آف فلاورز کو وہ ٹیسٹ کر کے جو کام کر پاتی ہے, وہ صرف سبحان اللہ ایک سپون ہنی جو ہے کلیکٹ کر پاتی ہے. کین وی امیجن دس, کہ اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا کے پورا کہ ایک سپون ہنی کو وہ کلیکٹ کر پاتی ہے, اور ہم سوچیں کہ اس کو کچھ سیکنڈز میں سویلو کر لیتے ہوں گے, اور وہ جو ہے پوری کی پوری صرف اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ہمیں نفع دے. تو ہم انسان جو ہے کتنا کچھ کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہنی کے اندر, ایک مائنیوٹ انسیکٹ میں اتنے سارے سسٹم کو امپلانٹ کیا ہے. اس کے اندر 3 پیٹ ہیں, اس کے اندر جو ہے جوسز کو چیک کرنے کا سسٹم ہے کہ وہ جو جوس ہے واقعی میں سویٹ ہے, بینیفیشل ہے, نیوٹریشس ہے. تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کتنے سینسز رکھے ہیں جو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہم کس چیز کو اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہیں, کیا ہم ایسی ہی رینڈم چیزوں کو ایبزارب کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہمبلنس کی کوالٹی اللہ فرما رہے ہیں کہ فسلکی سبول ربی کی ذلولا, اپنے رب کے راستے پر چلو ہمبلنس کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. تو آپ کے اور ہمارے بیہیویئر میں کتنا جو ہے ہمبلنس ہے, کتنی ہیوملٹی ہے. اگر پہلی بات تو جو ہے ہم پہلے ہماری زندگی کا کوئی مقصد سیٹ نہیں, معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگے, میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. آپ میں سے بہت خوبصورت روحیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی رات میں الحمدللہ جوائن کیا ہے, لیکن یہ جو انکریڈیبل کریشن ہے اللہ کی, اور اس کے اندر جو موم بناتی, اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سلائیوا اللہ نے رکھے ہیں, اس کے اندر الگ الگ قسم کے جو ہے سیکریشن ہے چھوٹی سی مکھی کے اندر. یعنی وہ ایک طریقے سے شہد بنا رہی ہے, ایک طریقے سے اپنا پیٹ بھر رہی ہے, ایک طریقے سے وہ ویکس کا جو اپنا ہائیو بناتی ہے, اپنا گھر بناتی ہے. اور وہ اس کے اندر گریڈ نہیں ہے, اس کے اندر جو مادہ ہے نا,
وہ دینے کا مادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو کیا ملتا ہے کہ کیا ہے, انشاءاللہ جو ایک ایمان والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شہد کی مکھی کی مثال ہے. تو اس کا کام جو ہے لوگوں کی نفع رسانی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جو لوگوں کو, جو ہم رزق حاصل کریں, جو ہم اپنا پروویژن لے بہت پیور, اور جو ہمارا ساتھ ہے وہ ہم اپنے ہم تماش کے لوگوں کو, یعنی جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, ہمیں فرینڈشپ کیسے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جن کا وہی فوکس ہے جو ہمارا, انشاءاللہ اگر ہم نے فوکس کیا ہے کہ اللہ کی رضا. اور یہ جو ماڈرن انویسٹیگیشن ہے وہی یہ شہد کی مکھی کے اوپر, یہ تو ابھی صرف پروسیس میں ہے, اور دیر از سو مچ کہ ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیری آن کریں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نفع بخش چیز رکھی ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے, اس لیے قریش کو بھی اور ہم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اور ہم جو دنیا کے تمام مزے کو انجوائے کر رہے ہیں, کتنے فلیورز اللہ نے, کتنے ٹیسٹ کو رکھے ہیں, اور کتنی ان گنت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں آپ کے اور ہمارے لیے, لیکن ہم ان تمام نعمتوں کو تو انجوائے کرتے ہیں, لیکن ہم کس چیز کو ایکنالج نہیں کرتے, جو ہمارا کریٹر ہے, جس نے وہ تمام بینیفیشل چیزیں ہمارے اطراف میں رکھی ہیں, ہم ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک شہد کی مکھی کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہ پروڈیوسر پہ تو غور کرو جو تم کو نفع پہنچا رہی ہے. ہم تو شہد کو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر پیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہم کبھی بھی اس کے جو پروڈیوس کرنے والا, یعنی جو شہد کی مکھی جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہمارے لیے یہ بنا رہی, اس پر تو غور کرو. تو ہم جو ہے اللہ کی جو مخلوقات پر غور کریں, پہاڑوں پر, سمندروں پر, فلاورز پر, فروٹس کے اوپر, انسانوں کے اوپر, لیکن ہم سب سے پہلے غور کریں کہ یہ جو کریشن بنانے والا ہے یہ کون ہے, یہ بڑا خالق ہے, اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. ہماری جو سوچ ہے وہ ایسی سوچ نہ ہو جیسے کہ عام انسان کی شیلو جو اس کی ہوتی ہے آئی سائٹ, وہ چیزوں کو سپرفیشلی دیکھتا ہے. ہماری جو ہے ایمان والے کی, جو بلیور ہے, جو جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ رب نے تمام کریشن کو کریٹ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے جو ہے انسانوں اور جن کو, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے نہیں بنایا ہے انسانوں اور جنوں کو سوائے اس چیز کے لیے کہ وہ یعبدون, کہ وہ عبادت کرے. They will come into the submissive state of Allah subhanahu wa ta'ala. They should surrender their ego. They should surrender their haughtiness, their arrogance. ان کو جو ہے اپنی اندر کی جو انا ہے, جو گھمنڈ ہے, اپنے اندر کے جو اٹھنے والی جو ایسے سوالات ہیں جو اس کو اللہ سے دور لے کے جاتی ہیں, اس کو سبمٹ کرنا ہے. تو آپ کے اور ہمارے زندگی کا جینے کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے, اور عبادت جو ہے جس کو ہم نے صرف بہت لمیٹڈ سینس میں سمجھا ہے کہ قرآن, نماز, حج, زکوٰۃ اور اذکار, یہ جو ہے یہ ریچول جو ہیں یہ ہماری عبادات کا ایک حصہ ہے. عبادات کے بہت, حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا جو ہے, ماڈسٹی جو ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے, ون پارٹ ہے. تو اسی طرح جو عبادات ہیں وہ کیا ہے, ایک حصہ ہے جو ریچولز ہیں ہمارے. اور اسی طریقے سے جو دوسری عبادات ہیں, معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, ہمارے جو ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے, جو انٹریکشن ہے, یہ جو ہے ایمان کے دوسرے حصے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارا کون سا اسپیکٹ کمزور ہے. ہمارا اگر نماز, روزہ, اذکار اور قرآن کی تلاوت اگر پرفیکٹ ہوگی ہے تو لیٹس موو آن ٹو ادر تھنگ. ہمیں کس چیز پر فوکس کرنا ہے, ہم کو انسانیت کی جو ہے بقا کی فکر کرنا ہے, ہم کو انسانیت کی فلاح و بہبود کی فکر کرنا ہے, ہم کو دوسرے اسپیکٹ بھی دیکھنا ہے. جس طرح الحمدللہ المتصدقات جو ہے چیریٹیبل ورک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے, جتنی بہنیں, جتنی سسٹرز یہ کام انجام دے رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. کہ جو فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ ضرورت مند ہے, یہ بھی بہت اہم کام ہے. کیونکہ اگر ہم صرف ریلیجس اسپیکٹ پر فوکس کریں گے تو دوسرے مسائل کہاں جائیں گے, اور اگر ہم ریلیجس اسپیکٹ کو نیگلیکٹ کریں گے تو پھر وہ ایک اسپریچول سوسائٹی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ وجود میں آئیں جو صرف مٹیریلسٹک نہ ہو, اس سے بڑھ کر کام کرنے والے بنے, جن کے زندگی کا جینے کا مقصد صرف پیسہ کمانا اور آرام کرنا اور عیش و عشرت میں نہیں ہے, اس کے اوپر وہ ہیں جو کہ
دوسری دنیا کی ہم تیاری کر رہے ہیں, جو زندگی ہم الٹیمیٹ لائف جو ہے, ہماری الٹیمیٹ جرنی کو جینے کے لیے گزار رہے ہیں, وہ ہمارا بہت سپریم مقصد ہے, وہ ہماری زندگی کے جینے کا حقیقی مقصد ہے کہ یہ زندگی کو ہم کو انجوائے کرنا ہے. یہاں کی کوئی بھی جو فیورز ہیں اس کو ہم کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہم کو جتنے انجوائمنٹ اللہ تعالیٰ نے دیے, کھانے پہننے رہنے گھومنے کے, ہم ان سب کو انجوائے کریں, لیکن ہمارا گول جو ہے وہ زندگی سے اٹیچڈ ہو انشاءاللہ. سوری. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ مقصد جو ہے, ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں شہد کی مکھی سے کہ ایک چھوٹی سی انسیکٹ ہمیں کتنی بڑی چیز سکھا سکتی ہے. چھوٹی سی شہد کی مکھی میں ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم نہیں ڈسکس کر پا رہے ہیں ابھی, لیکن اس کے اندر اتنے لیسنز ہیں. تو ہم سوچیں کہ اگر ہم ایک دوسرے سے, ہم آپ ایک دوسرے سے اگر ہم لیسن سیکھنے لگے تو کتنے بے شمار ہوں گے لیسنز. کیونکہ ہم انسانوں کا مسئلہ کیا ہے, ہمارا فوکس جو ہوتا ہے سامنے والے کی, ان جنرل بات کر رہی ہوں, آپ میں سے بے شمار خوبصورت روحیں ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ان جنرل ہم کیا کرتے ہیں, ہم سامنے والے کی اگر ایک برائی بھی دیکھ لیں تو ہمارا 100% فوکس کیا ہوگا کہ he or she is not good, he is evil, she is evil, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں جو ہے ایک کیڑے کے اندر بھی ہمارے لیے لیسن ہے معمولی سے, لیکن ہم انسانوں کے اندر ایک دوسرے سے کتنی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں. لیکن ہم وہ کب سیکھیں گے, جب ہم عاجزی و اختیار کریں گے, جب ہم سوچیں گے کہ آئی ایم ناٹ دا پرفیکٹ بینگ, اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پرفیکٹ. ہمیں جو ہے سامنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس بھی بندے کے ساتھ رکھا ہے تو وہ ہم سے سیکھنا چاہیے اور ہم نے اس سے سیکھنا چاہیے. ہم یہاں پر دنیا کے اندر عاجزی اختیار کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے رب کے لیے, تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے بولنے اور سننے کے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو بھی چیز سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کرتے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پہنچائیں. آیت نمبر 69 اینڈ ہو رہی ہے لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. تو ہم جو ہے ایمان والے, ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ we will think more. ہم کیا کرتے ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں, ہے نا. تو ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ we will think more انشاءاللہ, اور ہماری جو غور و فکر کی صلاحیت ہو, اس کا ڈائمنشن, اس کا پرسپیکٹو, اس کے سوچنے کا نظریہ دوسرا ہو. عام انسانوں کی طرح نہیں کہ ہم صبح ہو گئی, سحری میں کیا کھانے والے ہیں, افطاری کا کیا مینیو. دس شوڈ ناٹ بی آر دا مین کنسرن آف آر ڈے, کہ صرف کھانے کی بات کریں ہم, کیا مینیو ہے, آج اچھا بنا تھا کھانا, آج اچھا نہیں بنا تھا. یہ ہماری زندگی کے جینے کا مقصد نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے جینے کا, زندگی کا مقصد انسانوں کی فلاح بہبودی اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنا انشاءاللہ. تو we will take دعا just few minutes انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بالله من شر ما صنعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے خطائیں انجانے میں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو بڑا غفار ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے یا اللہ ہم بڑے ہی گنہگار بندے ہیں یا اللہ ہر لمحہ تیری خیر کی باتیں سنتے ہیں یا اللہ ہم تیری خیر کی باتیں کہتے ہیں لیکن بہت جلدی بھول جاتے ہیں یا اللہ تو ہم سب کو گناہوں سے معاف فرما دے یا اللہ اتنی عظیم رات میں یا اللہ تو نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جوڑا یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے یا اللہ ہم کو بڑا شکر گزار بنا دے اس بات کے لیے کہ یا اللہ تو نے ہم کو قرآن کی نسبت سے جوڑا یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا یا اللہ تو تیری محبت کرنے والوں کو جو صرف تیری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے یا اللہ تو ان کو اس سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا یا اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا اللہ جس کو تیرا سایہ نصیب ہو جائے یا اللہ تعالی ہم زندگی کے الجھنوں میں مشکلوں میں مسائل میں پریشانیوں میں اتنا لگے ہیں یا اللہ کہ ہم تجھے بھی بھول جاتے ہیں یا اللہ تیرے احکامات کو بھول جاتے ہیں یا اللہ بڑی کوتاہیاں کر دیتے ہیں یا اللہ جان بوجھ کر دیتے ہیں یا اللہ ہم کو تو گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھ دے یا اللہ ہم بڑے ہی خراب لوگ ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں آتا ہم کو یا اللہ ہم کو تو نیک بنا دے یا اللہ ہم کو تو ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو جا یا اللہ اتنی عظیم راتیں چل رہی ہے یا اللہ لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت عطا فرما یا اللہ اخلاص نصیب فرما یا اللہ ریا سے ہم کو محفوظ کر دے یا اللہ ہم کو شرک کرنے سے محفوظ کر دے یا اللہ کفر کرنے سے محفوظ کر دے یا اللہ ہم کو اخلاص نصیب فرما دے یا اللہ تو ہمارا ہو جا ہم کو اپنے رضا والے کام لے لے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ بڑے مشکل میں ہے یا اللہ ایمان والے یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما یا اللہ عراق میں لوگوں کی مدد فرما یا اللہ بغداد میں لوگوں کی مدد فرما یا اللہ میانمار میں لوگوں کی مدد فرما یا اللہ جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہے یا اللہ
ہندوستان کو اور ہر شہر کو یا اللہ امن و امان والا بنا دے۔ یا اللہ تو تو بڑا غفار ہے، تو بڑا وہاب ہے، یا اللہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنے لطف کرم سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی بہنیں جڑی ہیں یا اللہ انہوں نے اپنے بہت سارے کاموں کو پیچھے رکھا، یا اللہ تیرے قرآن کی نسبت سے جڑے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو تب تیرے نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تیری ہدایت کے نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے ہم کو ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کے نور بنا دے۔ یا اللہ ہمارے قرآن کو دلوں کی بہار بنا دے۔ یا اللہ آخری لمحے تک ہم کو سیکھنے سکھانے والا رکھ۔ یا اللہ ہم کو نفاق سے بچا لے۔ یا اللہ ہم کو جھوٹ بولنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہم کو لوگوں کو تانا دینے سے، گالی دینے سے، یا اللہ بدگمانی کرنے سے، لوگوں کے اوپر الزام لگانے سے، گانے گانے سے، یا اللہ ہم کو تمام زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کے گناہ کرنے سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے مقصد کو تیری رضا کا سبب بنا دے۔ یا اللہ جو کچھ تو نے ہم کو عطا فرمایا یا اللہ ہم کو اس کو پر شکر گزار بنا دے۔ یا اللہ بڑے ہی ناشکر بندے ہیں، یا اللہ کسی چیز میں شکر نہیں کرتے، یا اللہ ہر چیز میں ہم عیب نکالتے ہیں، ہر چیز میں کمپلین کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری زبان کو تیری ذکر میں ہمیشہ گیلی رکھ دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو، ہماری زبان کو ہمیشہ شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے پر ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں، بہتری کرنے میں، یا اللہ احسان کرنے میں، خوش اخلاقی کا معاملہ کرنے میں، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم کو کنجوس نہ بنا، یا اللہ ہم کو ڈرپوک نہ بنا، یا اللہ ہم کو بزدل نہ بنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم ان تمام خیر کا سوال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور ہم اس ہر پناہ سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی۔ یا اللہ ہم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تجھ سے مانگتے ہیں اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں آسانی فرما دے۔ یا اللہ ہم کو غم سے، رنج کرنے سے، یا اللہ افسوس کرنے سے، یا اللہ کاہلی کرنے سے اور ہار جانے سے، یا اللہ قرض کے بوجھ سے، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہم کو محفوظ کر دے۔ یا اللہ ہم کو بڑی بڑی آزمائشوں میں انوالو نہیں کرنا، یا اللہ ہم کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرنا۔ یا اللہ بہت کمزور ہیں ہم، یا اللہ چھوٹی سی پریشانی پر بے چین ہو جاتے ہیں، تذبذب کرتے ہیں، یا اللہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دل کو، ہماری روح کو سکون اور اطمینان والی بنا دے۔ یا اللہ ہم کو سکون اور دینے والا اور سکون حاصل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے باعث نفع بخش بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم لوگوں سے حقوق مانگنے والے نہ بنے، یا اللہ لوگوں کو ہم دینے والے بنے انشاءاللہ۔ یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہم ایک دوسروں کے ساتھ بہترین معاملات کرنے والے بن جائے۔ یا اللہ ہم کو نفع والا علم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں خشوع کرنے والا دل عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ تیری نعمتوں پر ہمیشہ ہم خوش رہیں، اطمینان میں رہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حج مبرور اور مقبول عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم پر تو کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم کو کمزور مت کر، یا اللہ دشمنوں کو ہم پر حاوی مت کر۔ یا اللہ ہم سے رضا والے کام لے لے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہماری زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی جان سے زیادہ ہم کو تجھ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے بچوں کو تیرے دین کا داعی، دین کا محافظ بنا دے۔ یا اللہ ہم کو قرآن سیکھ کے سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کو پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم کو صحابہ جیسی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں سادگی عطا فرما دے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنے رضا والے کام لے لے۔ یا اللہ ہم کو دنیا کی رغبت ہماری زندگی سے نکال دے۔ یا اللہ ہم کو حقیقت سمجھا دے کہ یہ زندگی کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ہماری حقیقی منزل آخرت کی منزل ہے۔ یا اللہ
اللہ ہم کو تیری وہ محبت عطا فرما دے، آخرت کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، یا اللہ ہم کو ذلت سے محفوظ کر دے، یا اللہ ہم کو دشمنوں کے ہنسنے سے محفوظ کر دے، یا اللہ ہم کو بدترین اخلاق سے ہمیں نفرت دلا دے، یا اللہ گناہ کرنے سے ہمیں نفرت دلا دے، یا اللہ ان تمام باریک باریک گناہوں سے جس کو ہم کبھی گناہ سمجھتے بھی نہیں، اللہ ہم کو اس سے نفرت دلا دے، یا اللہ ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جس سے ہم نے کبھی جس کے بارے میں مغفرت مانگی بھی نہیں، یا اللہ ان سے بھی ہم کو معافی دے دے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے تو آسانی کو رکھ دے، یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں آسانی عطا فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے ساتھ تو بہت آسانی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہم کو غم سے، رنج سے، مشکلوں سے، بے چینی سے، ناشکری سے حفاظت میں رکھ، یا اللہ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم کو ایسا علم عطا نہ فرما جس سے ہمیں کوئی نفع نہ ہو، اور اللہ ہم کو ایسا رزق عطا فرما جو کہ طیب رزق ہو، اور وہ عمل عطا فرما جو اللہ قابل قبول ہو تیرے پاس، یا اللہ ہمارے گھر کو وسعت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر میں برکت رحمت رکھ دے، یا اللہ تعالی ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم کو ریا سے بچا لے، یا اللہ ہم کو مرتے وقت کلمہ شہادت عطا فرما دے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم کو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے، یا اللہ ہم کو اس جام کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سفارش کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے، یا اللہ پل صراط کے راستے پہ آسانی سے گزار دینا، یا اللہ موت کی منزل آسان فرما دینا، قبر کی منزل آسان فرما دینا، یا اللہ منکر نکیر کا سوالوں کا جواب آسانی سے دینے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ تعالی ہم کو جنت عدن، جنت الفردوس میں گھر عطا فرما دینا، یا اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا قیامت کے دن، یا اللہ صالحین، صدیقین اور شہداء کا ساتھ عطا فرما دینا، یا اللہ تعالی ہم کو قناعت نصیب فرما دے، یا اللہ تعالی ہم کو قناعت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے نفس کے اندر تو اصلاح کر دے، یا اللہ ہمارے اندر جو شر ہے اس کو تو نکال دے، یا اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کی گہرائی سے سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ صحابہ جیسا علم عطا فرما دے، صحابہ جیسے قلوب عطا فرما دے، یا اللہ ہم کو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا نہ بنا، یا اللہ تیری نمازوں کو چھوڑ کر ہمیں بازاروں میں گھومنے والا نہ بنا، یا اللہ ہمیں قابل قبول اعمال عطا فرما، یا اللہ ہماری بہنوں کو، ہم کو یا اللہ شرعی حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ ہمارا حساب آسانی سے لے لینا، یا اللہ تو عفو ہے، تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی کی برائی نہ رکھ، یا اللہ تو ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں وہ لوگوں سے ہم کو دلا دے، اور ہمیں جتنے ان کو حقوق دینے ہیں یا اللہ ہم کو حقوق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے نفس کو تو اپنی ہدایت سے بھر دے، یا اللہ ہم سب اپنی شر سے پناہ مانگ دے، اپنے نفس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو تو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو تیرے اطاعت پر ثابت قدم رکھ دے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں غنا نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں تو تقوی والی زندگی اور تقوی والی موت اور شہادت والی موت عطا فرمانا، یا اللہ آخری لمحے تک ہمیں تیرے دین کے اوپر رکھنا، یا اللہ شیطان کے وسوسے سے، اس کے پھسلانے سے، اس کے بہکانے سے، اس کے پھسپھسانے سے ہمیں محفوظ رکھ دے، یا اللہ تعالی ہمیں جو جبرائیل امین جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچا کلام ہے، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرے انبیاء سچے ہیں، یا اللہ تیرے فرشتے حقیقی ہیں، یا اللہ ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا بنا دے، یا اللہ ہم کو علم نافع نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری کانوں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو تیری ہدایت کے لیے قبول فرما لے، اور یا اللہ ان تمام ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھ دے، یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، یا شفاء کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے یا اللہ انہیں روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جو جڑنے سے رہ گئے یا جو نہیں جڑے یا اللہ ان کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں پر دعاؤں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی
رہی ہے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے یا اللہ، ہم سب کی زندگیوں کو راحت بخش دے یا اللہ، ہم سارے لوگوں کی زندگی کو آسان کر دے یا اللہ، ہم کو ایسا بنا دے کہ رات اور دن ہمیں صرف یہی فکر رہ جائے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں، دنیا کی تمام تفکرات ہماری زندگیوں سے نکال دے یا اللہ، ہمارے گھر کے بچوں کو تیرے دین کے لیے قبول کر لے، ان کو گناہوں سے محفوظ رکھ دے یا اللہ، موبائل کے فتنے سے محفوظ کر دے یا اللہ، ایسی ایسی چیزیں موبائل میں آتی ہے یا اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، تو دیکھتا ہے ان کو یا اللہ، ان کو تیری حفاظت میں رکھ لے یا اللہ، ہمارے گھر کے بچوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ، ہم کو والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تعالی، ہم کو تو تیرا خاص بندہ بنا دے، تیرے جتنے بھی خیر کے کام ہے یا اللہ ہم کو کرنے والا بنا دے، اللہ ہم کو دل کی سختی سے محفوظ کر دے یا اللہ، ہم کو کنجوسی سے محفوظ کر دے یا اللہ، ہم کو فقر و فاقہ سے، غریبی سے محفوظ کر دے یا اللہ، ہم کو صدقہ دینے والا بنا دے یا اللہ، ہم کو صرف تیری لیے جو ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ خیر کے معاملہ کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہم کو بدترین پڑوسیوں سے، بدترین ساتھیوں سے، تمام ان شر پسند لوگوں سے دور رکھ جو دنیا میں فساد کرنا چاہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم کو تیرا ایسا بندہ بنا لے جس سے تو راضی ہو، جس سے تو محبت کرتا ہو یا اللہ، ہم کو تیری محبت عطا فرما دے یا اللہ، ایسی محبت عطا فرما دے جس سے تو محبت کرتا ہو یا اللہ، ہم کو تیرے مقرب بندوں کے ساتھ رکھ دے دنیا اور آخرت میں یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن جو ہے، ہمارے قرآن کو جو ہے ہمارے دلوں کے نور بنا دے، اس کی بہار بنا دے یا اللہ، ہمارے غموں کو اور ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب قرآن کو بنا دے یا اللہ، ہم تیرے ان تمام ناموں کے ساتھ مانگتے ہیں جو تو نے اپنی کسی بھی مخلوق کو دنیا میں سکھائے ہیں یا اللہ، ان تمام ناموں کے بدلے ہمارے قرآن کو جو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے یا اللہ، تو ہمارے اوپر دشمنوں کو حاوی نہ ہونے دینا یا اللہ، ہم کو جو ہے تیرے ایک ایک قرآن کی ایک ایک آیتوں پر تدبر کرنا، اس کو سیکھنا سکھانا، اس کو حفظ کرنا اور ہماری زندگی میں اس کے اعمال کو امپلیمنٹ کرنا یا اللہ آسان کر دیں اللہ، ہم قرآن کو ہماری زندگی میں نافذ کر پائیں یا اللہ، ہمارے گھروں کے ماحول کو پر نور کر دے یا اللہ، ہم کو زبان کی سختی سے محفوظ کر دے یا اللہ، ہم کو لوگوں کے دل کو توڑنے سے محفوظ کر دے یا اللہ، ہم کو صرف ہماری برائیوں پر نظر رہے، لوگوں کی برائیوں پہ نظر نہ رہے یا اللہ، ہمیں جو ہے تو منور کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے یا اللہ، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے یا اللہ، ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تو ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت اور قدر کرنے والا بنا دے یا اللہ، ایک دوسرے کی تعظیم کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہدایت کے راستے پہ آسانی سے چلنے والا بنا دے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ، ہم کو اندھیروں کے وسوسے سے یا اللہ، ہم کو شیطان کے مکر سے بچا لے یا اللہ، ہم نے ہمارے والدین کو تو حفاظت میں رکھ یا اللہ، جو جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ، یا اللہ، ہم کو بے شرمی بے حیائی سے بچا لے یا اللہ، ہم کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، بہت گنہگار ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے ہیں یا اللہ، جیسے کہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں اللہ، ہم کو ایسا نہ بنا کہ تیری ہدایت کی بات سنیں اور ہم پھر ویسے کے ویسے ہی رہیں یا اللہ، ہمارے دلوں کو تو بدل دے یا اللہ، ہم سے تو راضی ہو جائے یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دینا یا اللہ تو اسلام کا جھنڈا بلند فرما دے یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما دے یا اللہ، جو غریبی میں ہے یا اللہ تو ان کو امیری عطا فرما دے یا اللہ، ہم کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے یا اللہ، تیرا مخلص بندہ بنا لے یا اللہ، ہم کو یہ جو 6-7 راتیں باقی رہ گئی یا اللہ، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں یا اللہ، ہمارے اندر جتنی بہنیں جڑی ان کی عمر میں حیاتی عطا فرما، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ، جتنی بہنیں جڑی ہیں جو نہیں جڑی ہیں یا اللہ، تمام ایمان والی بہنوں کو، بھائیوں کی تو مدد فرما دے یا اللہ، جو معصوم لوگ قید میں ہیں اللہ، ان کو تو رہائی عطا فرما دے یا اللہ، اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، تمام شہروں کو یا اللہ تو ایمان کا جنکشن بنا دے، اس کا مرکز بنا دے یا اللہ تعالی، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کی، مسجد اقصی کرنے کی، حفاظت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ، تو ہم کو اپنے رحمت کے سائے میں گھر عطا فرما دے یا اللہ، جو کچھ مانگنا بھی نہیں آتا اللہ، ہم کو بغیر مانگے وہ تمام دعائیں عطا فرما دے، تمام دعاؤں کو قبول کر لے جو ہم کو نہیں مانگنے آتی یا اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو بہترین جوڑے عطا فرما، جو جوڑے ہیں اللہ ان کے آپس میں محبت عطا فرما یا اللہ،
ہمارے اولاد میں ہمارے درمیان میں تو محبت کا رشتہ ہمیشہ باقی رکھ. یا اللہ ہمارے والدین کی تو مغفرت فرما، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو لوگ وفات پا چکے یا اللہ ان کو تو بخش دے، ان کو گناہوں سے خلاصی دے دے. یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم کو تو کچھ مانگنے ہی نہیں آتا. یا اللہ تجھ سے تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم کو قیامت کے دن تیرا چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ تیرا دیدار ہم کر پائیں. یا اللہ ہم کو ایسی آنکھیں عطا فرما دینا. یا اللہ ہم کو ایسی آنکھیں عطا فرما دینا. یا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں گھر عطا فرما دینا. یا اللہ ہمیں بخش دے، تمام امت مسلمہ کو بخش دے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فجل له قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فجل له فراغا لي فيما تحب. اللهم إنك عفو كريم تحب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. اللهم أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم عني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزولا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم إني أعوذ بك من تردي والحدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لضيغا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے لطف سے کرم سے معاف فرما دے اور اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر یہ شیئر کرنے کے لیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور آپ سبھی سسٹرز کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ تمام سسٹرز کا بہت بہت جزاک اللہ جڑنے کے لیے. اللہ ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم اس سے بہتر جو ہے اگلا دن جو ہے اس سے بہتر عطا کرے، کیونکہ جمعہ کی رات ہے، یہ خاص دعاؤں کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پوری رات بھی اگر ہم دعا کریں تو بھی کم ہے، کیونکہ جو دعا ہے اپنے آپ میں عبادت ہے انشاءاللہ، تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے خاص طور پر دعا کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر تمام سسٹرز کے لیے، المتصدقات کے لیے، گروپ کے لیے، سسٹر نازنین کے لیے، سسٹر نسیم، سسٹر نکھت، بہت بہت جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے، الحمدللہ، شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ۔ الحمدللہ آج کے لیسن سے مجھے امید ہے کہ ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اور جو لیسنس ہم کو سیکھنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہد کی مکھی کی طرح بینیفیشل بنا دے، تاکہ ہم لوگوں آمین کے فائدے مند بنے۔ اور جس آمین طرح سے ہنی بی کی جو کوئین ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اپنے ماسٹر کو فالو کرتی ہے اور اس کے مطابق کرتی ہے کام، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طرح بنا دے کہ ہم بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور جس طرح سے وہ ٹیم ورک میں کام کرتی ہیں اور اپنے جو ورکرز ہیں جو اپنے لیڈر کی سنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طرح آپ وسلم کا مطیع اور فرمان بنا دے کہ ہم آپ سے ان کی آمین سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت بہت آمین شکریہ سبھی کا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آمین ہم سب کو بلا حساب و کتاب، بلا عذاب جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین آمین۔ آمین انشاءاللہ آمین انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر 25 کو ہوگا، 18 اپریل کو انشاءاللہ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹاپک رہے گا سورہ البقرہ کی آیا نمبر 186، اور اسپیکر ہوں گی ہمارے ریئر سسٹر نکھت عبداللہ۔ تو انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔